وفات کے بعد دادا کے مال میں پوتے اور پوتیوں کا کیا حصہ ہے؟ کیا ایسی صورت میں دادا وصیت کر سکتا ہے اور کتنا؟ یہ وہی چیز اور بڑا اہم اصل میں ریپیٹ اس لیے کیا گیا کہ سماج کا بڑا ہی سلگتا مسئلہ ہے یہ۔ والد کی وفات کے بعد دادا کے مال میں پوتے اور پوتیوں کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ ورثہ کی جو تفصیل بتائی گئی ہے قرآن حدیث کے اندر، تو بیٹے اور بیٹیاں ہیں، لیکن دادا کو اپنے محروم اور یتیم پوتوں کے لیے وصیت کرنا چاہیے۔ میں نے جب جو آیت پڑھی اور جو بخاری کی روایت بیان فرمائی کہ جس پر وصیت فرض ہے، اور ایسی صورت میں کہ جب اس کی ماتحتی میں ایسے لوگ ہیں جو مستحق ہیں، ضرورت مند ہیں، اور جس کا کفیل اور ذمہ دار وہ شخص خود ہے، تو اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ وصیت کرے اپنے پوتوں کے لیے، اور اتنا کچھ کر جائے جتنا دوسرے بیٹوں کو وہ دے رہا ہے، اس کے مال میں سے جتنا کچھ ملنے والا ہے۔ اور ایسا ہی ہے کہ ایسی صورت میں دادا کو وصیت کرنا چاہیے، اور کوئی رات ایسی نہیں گزارنا چاہیے جب اس کی تکیہ کے نیچے وصیت تیار نہ ہو۔ اس سلسلے میں ہمارے یہاں لوگوں کو غلط فہمی یہ ہوتی ہے، ایک جملہ ہمارے یہاں جو کہہ دیا جاتا ہے، جیسے ایک آدمی یہ سوال سوچتا ہے کہ جس شریعت کے احکامات ایسے ہیں کہ کوئی آپ کا پڑوسی ہے تو سالن میں پانی بڑھا لو، اگر کوئی شخص بھوکا رہتا ہے آپ کا پڑوسی تو اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا، یعنی پڑوسیوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، گلی محلے والوں کے لیے اتنے احکامات ہیں، تو کیا اس شریعت میں اپنے گھر کے اندر محروم اور یتیم پوتوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا؟ پوتے پوتیوں کے لیے ایسے ہی لوگوں کے لیے وصیت کا حکم ہے، اور وصیت جو فرض ہوتی ہے انہی لوگوں کے لیے ہے۔ وہ رشتہ دار جن کا ترکے میں حصہ نہیں ہے اس کے لیے وصیت کر جائے تو وہ مال جو اس کو ترکے کی صورت میں پنچ حضرات کے ذریعے ملنے والا تھا، صاحب مال سے ڈائریکٹ ملنے کا حکم دیا ہے شریعت نے۔ اس لیے دادا کو چاہیے کہ اگر اس کا زندگی میں اس کے بیٹے کی وفات ہو گئی تو وہ اپنے پوتے اور پوتیوں کے لیے وصیت کرے، اور اس وصیت کی کاپی ہمیشہ اپنے تکیے کے نیچے تیار رکھے، اور اپنے دیگر ورثہ کو بالکل صفائی کے ساتھ بتا دے کہ میرے مرنے کے بعد جب میرا مال تقسیم ہوگا تو اتنا مال ان لوگوں کو تقسیم ہوگا۔ یہ آیت میراث کے اندر جو ہے کہ وصیت اور قرض کی ادائیگی کے بعد مال تقسیم ہو، تو یہ وصیت اور قرض کی ادائیگی یہ ہے کہ قرض جو لوگوں کا لینا دینا ہے، اور وصیت کچھ اس نے اپنے ورثہ کے، یعنی محروم ورثہ جو ہوتے ہیں ان کے لیے، یا قریبی رشتہ دار اپنے بھائی وغیرہ کے لیے کر دی، بہت زیادہ کمزور ہے وہ، اس کے لیے کر دی، ان لوگوں کے لیے یا اللہ کے دین کے لیے کر دی۔ پہلے اس کا مال الگ کیا جائے گا، اس کے بعد مال کی تقسیم کی جائے گی۔ اگر یہ نہیں کرتا ہے تو دادا پوتوں کو محروم کر رہا ہے، یاد رکھیے، شریعت نے نہیں محروم کیا، شریعت تو حکم دیا ہے جس کے ذمے وصیت ہے وہ وصیت کیے بغیر ایک رات نہ گزارے۔ یہ دادا محروم کر رہا ہے، اس لیے دادا کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حق کو ادا کرے۔ اور بالفرض اگر دادا نہیں کر سکے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ لا علمی کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے اگر وہ نہیں کر سکے ہیں تو وارثین کو کچھ دل بڑا کر کے اپنے اس بھائی کے محروم بیٹوں کے لیے کچھ نہ کچھ کر دینا چاہیے، تاکہ اس کے جو بیٹے ہیں ان کا بھی کچھ سہارا ہو جائے، اور ان کے والد صاحب سے جو ایک چیز کرنا چاہیے نہیں کر سکے ہیں اس کا کفارہ بھی ہو جائے، مطلب اس کا سب کچھ نرمی کا معاملہ ہو جائے۔